هذا القرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 17ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں سورہ انبیاء ہے اور دوسرے میں سورہ حج ہے۔ سورہ انبیاء کے شروع میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت حساب و کتاب بالکل قریب آ چکا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسانوں کا حساب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن انسان غفلت کی زندگی میں مست ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے حساب و کتاب کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ، کوئی بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس نصیحت آتی ہے، اسے سنتے ہیں۔ وہم یلعبون، سننے کے بعد بھی وہ پھر بھی کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دلوں نے انہیں غافل کر دیا ہے، ان کے دل کی تمنائیں، ان کی آرزوئیں، ان کی من مانیاں اور خواہش پرستی نے انہیں غافل کر کے رکھ دیا۔ اور سادہ اس کا ترجمہ اگر دیکھا جائے کہ وہ جمعے بھی پڑھتے ہیں، وہ درس بھی سنتے ہیں، وہ مسجد میں بھی آتے ہیں، سب کچھ سننے کے باوجود جب واپس پلٹتے ہیں گھر جا کر زندگی اپنی مرضی کی بسر کرتے ہیں، دکانوں پہ جا کر کاروبار اپنی مرضی کا کرتے ہیں، اپنی خوشی غمی میں وہ بھول جاتے ہیں نصیحتوں کو، قرآن کے احکامات کو، اللہ کے دین کو، اپنی منمانی اور اپنی مرضی میں پھر زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کی خواہشات نے انہیں غافل کر کے رکھ دیا ہے، اور ان لوگوں کو حساب و کتاب کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے حساب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی، یہ ذہانت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ اور مشکل کشا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بت خانے میں گئے اور سب بتوں کو جا کر توڑ دیا۔ بدلے میں ان مشرکوں کو، کافروں کو ابراہیم علیہ السلام پر غصہ آیا، انہوں نے آگ جلائی، بہت بڑی کائنات کی سب سے بڑی آگ کو بھڑکایا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ تو اللہ رب العالمین بھی دیکھ رہے تھے کہ میری توحید کے لیے آج ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العالمین بھی اپنی پوری قدرت کے ساتھ پھر اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے اور کائنات کے کسی چیز کو نہ دیکھے، دنیا کے مفادات کو نہ دیکھے، دنیا کی طاقتوں کی طرف نہ دیکھے، انسان کا بھروسہ ایک اللہ کی ذات پر ہو اور انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہو، تو اللہ رب العالمین پھر اپنی پوری قدرتوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر سمندروں کے رخ نہیں موڑے، اللہ رب العالمین نے ہواؤں کے رخ نہیں موڑے کہ جا کر آگ کو بجھا دیں، اللہ نے خود آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، آج تک تو جلاتی آئی ہے، تیرا کام جلا دینا ہے، لیکن آج یاد رکھنا تیرے اندر لکڑیاں نہیں ڈالی جا رہیں، آج تیرے اندر وہ ہستی آ رہی ہے، وہ بندہ آ رہا ہے کہ جو کائنات میں اکیلا مجھ رب کو ماننے والا ہے، کائنات میں وہ اکیلا ہے، اگر یہ مٹ گیا تو پھر اس زمین پر میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام جیسے مومن بن جائیں، تو اللہ رب العالمین کی مدد ضرور ہمارے اوپر آئے گی۔ اور پھر اس صورت میں اللہ رب العالمین نے صورت کا نام بھی انبیاء ہے، تقریباً 17 انبیاء کا ذکر کیا ہے، کسی کے مختصر واقعات بیان کیے، کسی کو لمبا کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور چند انبیاء کی دعائیں ذکر کی ہیں کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور اللہ سے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے، انت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ کتنے پیاری دعا ہے، دعا کا بڑا پیارا انداز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ میں بیمار ہوں مجھے یہ چاہیے، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنی حالت ظاہر کی ہے اور اللہ کی تعریف کر دی، انی مسنی الضر، اللہ میں بیمار ہوں۔ آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے شفا دے، بلکہ کہا اللہ میں بیمار ہوں، انت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تیرے ہوتے ہوئے میں بیمار پڑا رہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے استجابت کی، دعا کو قبول کیا، فکشفنا،
اور بیماری کو دور کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں، ظلمات میں، اندھیروں میں نادا، انہوں نے ندا دی اپنے رب کو۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں اپنے رب کو ندا دی اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں بڑا ظالم ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فاستجبنا لہ ونجیناہ، ہم نے دعا کو قبول کیا اور اس غم سے، اس مصیبت اور پریشانی سے نجات عطا کر دی، اور آگے پوری کائنات والوں کے لیے پیغام دیا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، کائنات میں کوئی بھی مومن ہوگا ان الفاظ کے ساتھ اسی طرح سے وہ بھی دعا کرے گا، ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ کسی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں یہ کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین ضرور نجات دیں گے۔ اس کے بعد زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، کہ زکریہ علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا، دعا کی اور کہا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے بہترین وارث عطا کر، اللہ تو بیٹا عطا کر۔ زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، سر سارا سفید ہے، بیوی بانجھ ہے، سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو بچہ جلنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، حکیموں اور ڈاکٹروں طبیبوں نے لا علاج کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہے، اور کہتے کیا ہیں اللہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، حکیموں اور طبیبوں نے کہا کہ اب بچہ جننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں نے ان ڈاکٹروں کو رب نہیں مانا، رب تجھے مانا ہے، بیٹا دے دے، تو ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو خود مسبب الاسباب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے یحییٰ بیٹا عطا کر دیا، اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر آپ بھی مصیبتوں میں پھنس جائیں، پریشانی آ جائیں، دکھ آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، ایک رب کے در پہ آنا ہے۔ ان جتنے بھی پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر کیا، کسی نے کوئی واسطہ اور وسیلہ پیش نہیں کیا، کسی اور پیغمبر کے واسطے اور وسیلے سے بھی نہیں مانگا۔ ان سے پہلے بابا آدم تو گزر چکے تھے، کئی اور پیغمبر بھی گزر چکے تھے، کسی نبی نے، کسی اللہ رب العالمین کے نیک بزرگ نے کسی اپنے پہلے فوت ہونے والے کی قبر کا واسطہ نہیں دیا، اس کی قبر پر چل کر نہیں گئے، ان کے طفیل سے نہیں مانگا، ایک رب کو پکارا اور اللہ کی وحدانیت اور توحید بیان کی، تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے سب کی دعاؤں کو قبول کیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ایک اللہ کے در پر جھکیں اور اس رب سے مانگیں اور گڑ گڑا کر مانگیں، قرآن سے مانگنے کا انداز سیکھ لیں، تو اللہ رب العالمین ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ آگے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے اور قیامت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو اس پارے کا ہے اس میں سورہ حج ہے۔ سورہ حج کے شروع میں ہی اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں اور دل دہلا دینے والی منظر کشی کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے سارے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شے ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ قیامت کا دن جو ہے وہ عام چیز نہیں ہے، اس سے ڈرو، اس سے ڈر جانا چاہیے تمہیں، اور آج ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ آج اگر کوئی قیامت سے ڈرائے، قیامت کی بات کرے تو کہتے ہیں چھوڑو، وہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، ابھی دنیا میں ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگی۔ تھوڑی سی جھلک دکھائی، فرمایا یوم ترونہا، کہ جس دن آپ دیکھیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھین کر پھینک دے گی۔ دودھ پلانے والی ماں جو اپنے دودھ پینے والے بچے سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس دن کی ہولناکی اس قدر شدید ہوگی کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو سینے سے نوچ کر دیوار پر ایسے پٹخ دے گی جیسے کسی اجنبی چیز کو پھینکا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ اس قیامت کے دن تم کیسے بچ پاؤ گے جس دن دودھ پیتا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ کہ ایک دودھ پیتا بچہ اگر گھر میں ہو، اس پر حالات جیسے بھی ہوں، کوئی
خوشی ہو غمی ہو، کوئی مر جائے کوئی پیدا ہو جائے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو اس کی خوراک ملتی رہے، دودھ ملتا رہے، وہ خوش ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکی اور قیامت کا زلزلہ، قیامت کی شدت اس قدر سخت ہوگی کہ اس کا اثر اس دودھ پیتے بچے پر بھی ہوگا، اور اتنا زیادہ اثر ہوگا کہ وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے ایسے بد مست گھوم رہے ہوں گے کہ جیسے انہوں نے نشہ پیا ہوا ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن انہوں نے نشہ نہیں پیا ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ کسی انسان کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے ہیں کہ ہم نے انسان کو کس طرح بنایا ہے۔ پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، منی کے قطرے سے، پھر اس کو ہم نے خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، پھر اس پر ہم نے بوٹی چڑھائی، پھر اس سے بچہ پیدا کیا، اور پھر اس کو جوان کر دیا ہم نے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، اور کچھ کو ہم درمیان میں ہی فوت کر دیتے ہیں، اور کچھ کو ہم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، رذیل عمر کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ جاننے کے باوجود بھی نہیں جانتا ہوتا، اس کی ساری صلاحیتیں، اس کی قوتیں اور طاقتیں آخری عمر میں وہ پھر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی بصارت بھی کمزور ہو جاتی ہے، بصیرت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کی دماغی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں ساری کمزور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ اس قیامت کے دن کی طرف تم جا رہے ہو، اور اس دن ہم نے تم سے حساب لینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور ملتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، کہ ایمان والے صابی، نصارہ اور مجوسی اور یہودی، ان میں سے جن کے پاس بھی حق کا پیغام پہنچا اور انہوں نے مان لیا، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں فضل ہے۔ ان اللہ یفصل بینہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا۔ یہودی اور عیسائی اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے انہوں نے عیسائیت پر عمل کیا اور تورات پر عمل کیا، یہودیوں نے تورات پر، عیسائیوں نے انجیل پر عمل کیا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، تو ان کا حساب اس کے مطابق ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آ جانے کے بعد اگر پھر بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کرتا اور اسی پر اپنی یہودیت پر اور عیسائیت پر اور بدھ مت پر قائم رہتا ہے، مجوسیت پر قائم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ ان تک رسالت کا پیغام پہنچا تھا، انہوں نے قبول کیا تھا، یا کہ رسالت کا پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بلاؤ۔ ابراہیم کتنے فرما بردار تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ بے آباد ویران جنگل ہے، اس میں تو گھر بنا رہا ہے اور یہاں میں اذان دوں، کس کو بلاؤں، کون آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداریاں اتنی تھیں کہ چڑھے، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور اذان دے دی، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اذان کو، ندا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی کہیں کوئی مومن رہتا ہے، اس کی دل کی تمنا، آرزو اور خواہش یہ ہے کہ اللہ ضرور مجھے اپنا گھر دکھا دے اور اپنے گھر کا حج کرا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ سب سننے والوں کو، جہاں تک جب تک میری آواز جائے، اللہ تعالی ہر ایک کو جو بھی آمین کہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا حج نصیب فرمائے اور بار بار اپنے گھر کے عمرے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرما دیں۔ اس کے بعد حج کے بھی چند احکامات ذکر کیے ہیں، اور پھر قربانی کا تذکرہ ہے، قربانی کے مسائل بھی کچھ بیان کیے ہیں، اور یہ قربانی کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس گوشت نہیں پہنچتا، اللہ رب العالمین کے ہاں خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کا جو تقوی ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو انسان دیکھے کہ میں اس چیز پر صرف کوشش نہ ہو کہ میرا جو قربانی ہے وہ جانور بڑا ہو، وہ موٹا تازہ ہو، اس میں خون ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لولے لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، کان کٹا، ناک کٹا، آنکھ کٹا، اس کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس یہ کچھ نہیں پہنچتا۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح سالم جانور ہوگا تو میرے پاس پہنچے گا، وہ قبول ہوگا،
تو اس میں حکمت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرے نام کا جانور ہے وہ بھی صحیح سالم ہو، حالانکہ وہ جانور، وہ کھال، وہ گوشت مجھ تک نہیں جاتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں جو صحیح سالم ہو، جو درست ہو۔ اے انسان، تو بھی اگر میرے پاس آنا چاہتا ہے تو صحیح سالم بن جا، اپنے عقیدے کو بھی درست کر لے، اپنے کانوں کو بھی ٹھیک کر لے، اپنی آنکھوں کو بھی ٹھیک کر لے۔ جس طرح قربانی کرتے وقت جانور کی آنکھوں کو تو دیکھتا ہے کہ درست ہیں کہ نہیں ہیں، اپنی آنکھوں کو بھی دیکھ، تیری آنکھیں درست ہیں کہ نہیں۔ جانور کے کان دیکھنے والے اپنے کانوں کو دیکھ، سارا دن گیتیں تو نہیں سنتے، گانے تو نہیں سنتے، جانور کی آنکھیں ٹھیک دیکھنے والے، تو اپنی آنکھوں سے سارا دن کیا کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ یہ ہے فلسفہ قربانی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی درست کر لو اور متقی بن جاؤ۔ اللہ کے ہاں وہ تقوی پہنچتا ہے اور اس کے نمبر لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنا جائیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آخر میں مثال بیان کی ہے کہ ضرب اللہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، ذرا غور سے سنو کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا الہ، حاجت روا اور مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، ان کو کہو کہ اپنے سارے الہوں کو اور معبودوں کو بلا لیں، سب اکٹھے ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک بنانے والا اللہ ہے، اور جن کو تم بلائے ہوئے ہو، بنائے ہوئے اپنا معبود اور مشکل کشا، اپنی مشکلوں کے وقت جن کو پکارتے ہو، ایک مکھی بنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اور وَلَا وَاجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سب جمع بھی ہو جائیں پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور مکھی کو بنانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر چلی جائے، لا يستنقذوا من، وہ چھینی ہوئی چیز مکھی سے یہ واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں یہ بلانے والے بھی کمزور ہیں اور جس کو بلا رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی بلاتے ہیں وہ سارے کمزور ہیں۔ کس قدر کمزوری کی بات ہے، ایک وہ رب جو پوری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، سارا نظام درست کرنے والا اور ہر ایک کو اس کی روزی پہنچانے والا، کیڑے کو پتھر کے اندر، مچھلی کو پانی کے اندر، جانوروں کو جنگلات کے اندر، اور ماں کے پیٹ کے اندر بھی انسان کو رزق دینے والا ہے، اس رب کو بھلا کر انسان یہ کہے کہ وہ رب میری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، دوسروں کے پاس جائے اور یہ کہے کہ خواجہ نہ دیں گے تو کون دے گا، میں فلاں کے پاس نہ جاؤں تو پھر میری کون سنے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، ان قدرے لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ تو بہت قوی ہیں، زبردست ہیں اور غالب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔